السلام علیکم۔ آج ہم مسجد اقصیٰ کی مبارک تاریخ کا اطر سے جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر وہ پہلو جو ہمارے سامنے جو ماخذ ہے اس میں بیان ہوئے ہیں۔ وعلیکم السلام، جی بالکل۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے 3 مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے یہ۔ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی رہا، یعنی وہ پہلی سمت جہاں رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، جی ہاں، اور یہاں کا سفر کرنا بھی ایک فضیلت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ یقیناً اس سرزمین کی جو تاریخی اور آپ کہیں روحانی اہمیت ہے وہ تو صدیوں پرانی ہے۔ یہ انبیاء کرام کی سرزمین رہی ہے۔ قرآن مجید میں بھی جیسے سورہ آراف ہے، سورہ اسراء ہے، اس علاقے کو بڑی بابرکت زمین کہا گیا ہے۔ صحیح۔ اور یہ مقام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ جو اہل کتاب ہیں یعنی یہودی اور عیسائی ان کے لیے بھی مقدس ہے۔ اچھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج وہ تو اس جگہ کے اسلام سے تعلق کو اور بھی گہرا کر دیتا ہے۔ تو آج ہم اصل میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو قدیم عبادت گاہ ہے اس کی تعمیر کیسے ہوئی، اس کے مراحل کیا تھے، خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور، اور اس میں جنات کا کیا کردار تھا جیسا کہ ہمیں ماخذ میں ملتا ہے۔ جی تو چلیں اس کو ذرا کھولتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، پہلی تعمیر کے حوالے سے ماخذ میں ایک حدیث کا ذکر آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی، جی کہ مسجد حرام یعنی کعبہ، جی اس کی تعمیر کے کوئی 40 سال بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی۔ اور کچھ روایات میں یہ بھی ہے کہ شاید بالکل شروع میں حضرت آدم علیہ السلام نے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے دوبارہ تعمیر کیا۔ جی، تاریخ تو یہی بتاتی ہے کہ بیت المقدس یا جسے ہم مسجد اقصیٰ کہتے ہیں یہ مختلف وقتوں میں بار بار تعمیر ہوئی ہے۔ اچھا۔ اور کئی انبیاء کرام نے اس میں حصہ لیا ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر نو کی بنیاد رکھی، جی۔ اور پھر ان کے بعد ان کے بیٹے اور جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں نے اس عظیم کام کو مکمل کروایا۔ اب آتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور پر۔ وہ تو ماشاءاللہ ایک ایسی سلطنت تھی جس کی مثال نہیں ملتی۔ جی ہاں، بے مثال، مشرق سے مغرب تک، اور صرف انسان نہیں بلکہ جنات، چرند پرند، ہوائیں تک ان کے تابع تھیں۔ بالکل۔ تو یہاں بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں جنات کا کیا کردار تھا؟ جی، ماخذ میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نگرانی کے لیے ایک خاص قسم کا شفاف شیشے کا ایک حجرہ بنوایا تھا۔ اچھا، شیشے کا؟ جی، جہاں وہ خود اپنے عصا یعنی لاٹھی اس کے سہارے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول رہتے تھے، اور باہر جنات جو ہیں وہ پوری محنت سے تعمیر کے کام میں لگے ہوئے تھے۔ وہ انہیں عبادت میں دیکھتے تو سمجھتے کہ بادشاہ خود نگرانی کر رہے ہیں۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انہیں دیکھ رہے ہیں اور کام کی نگرانی کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اسی لیے وہ پوری جان فشانی سے کام کرتے رہے۔ اور پھر ان کی وفات کا وہ بڑا عجیب واقعہ پیش آیا ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ مطلب جنات کو پتہ کیوں نہیں چلنے دیا گیا؟ وہ اصل میں بات یہ تھی کہ مسجد کی تعمیر وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اچھا، کام باقی تھا۔ جی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اندازہ ہوا کہ ان کا آخری وقت قریب ہے تو انہوں نے اللہ سے یہ دعا کی کہ ان کی موت کا علم فوراً جنات کو نہ ہو، تاکہ یہ جو تعمیر کا کام ہے یہ رکے نہ۔ چنانچہ وہ عبادت کے دوران اسی طرح عصا کے سہارے کھڑے تھے کہ ان کی روح قبض کر لی گئی۔ اور چونکہ انبیاء کے جسم وہ تو مٹی نہیں کھاتی۔ جی بالکل، وہ محفوظ رہتے ہیں، تو ان کا جسم مبارک اسی حالت میں کھڑا رہا سالوں تک یا ایک عرصے تک۔ یعنی جنات جنہیں غیب کا علم تو ہے نہیں، بالکل نہیں، وہ اسے زندہ سمجھتے رہے اور عبادت میں مشغول جان کر اپنا کام کرتے رہے۔ جی ہاں، وہ اسی طرح کام میں جٹے رہے۔ یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک دیمک نے، وہ جو لکڑی کھانے والا کیڑا ہوتا ہے، جی دیمک، اس نے اندر ہی اندر سے ان کے عصا کو کھوکھلا کر دیا۔ اوہ! تو جب وہ عصا کمزور ہو کر ٹوٹا تب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسم مبارک زمین پر آیا۔ اور تب جنات کو پتہ چلا۔ جی، تب ان پر یہ حقیقت کھلی کہ وہ تو کب کے وفات پا چکے ہیں۔ اللہ اکبر! اس واقعے کا ذکر تو قرآن کریم میں بھی ہے۔ سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ پھر جب ہم نے ان یعنی سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنات کو ان کی موت کا پتہ نہ دیا مگر زمین کی دیمک نے جو ان کے عصا کو کھاتی رہی۔
سبحان اللہ۔ پھر جب وہ گر پڑے تب جنات پر ظاہر ہوا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں نہ پڑے رہتے۔ مطلب اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ غیب کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ بالکل۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ مسجد اقصیٰ کی تاریخ بہت قدیم ہے، بہت بابرکت ہے، کئی انبیاء اس کی تعمیر سے جڑے رہے۔ جی، اور خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کے ذریعے اس کی تعمیر کا یہ حیرت انگیز واقعہ، یہ ان کی عظیم سلطنت اور اللہ کی قدرت کا ایک نشان ہے۔ بالکل۔ اور اس پوری تاریخ کو اور خاص طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس واقعے کو دیکھیں تو ایک سوال سا ذہن میں آتا ہے جی، کہ یہ جو ظاہری اسباب ہیں، محنت ہے، اس کے ساتھ ساتھ غیب پر ایمان اور اللہ کی جو پوشیدہ حکمتیں ہیں، ان کا ان مقدس مقامات کی تعمیر اور حفاظت میں کیا کردار رہا ہے؟ گہری بات ہے۔ شاید ان مقامات کی جو بار بار تعمیر ہوتی رہی، اس میں بھی آنے والی نسلوں کے لیے کوئی گہرا سبق چھپا ہو۔ یہ ایک پہلو ہے جس پر مجھے لگتا ہے مزید سوچا جا سکتا ہے۔ بالکل، بہت خوب، ایک اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے۔